بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے، اس میں مختلف آراء ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی طلب اور اس کی تلاش کے اندر نکلتے تھے، اور پھر کہا کہ ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان مہینہ ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کو شعبان کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ مختلف قبائل کے جو لوگ ہوتے تھے، مختلف قبائل بادشاہوں کے پاس جاتے اور ان سے عطیات وغیرہ وصول کیا کرتے تھے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور جو رمضان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے شعبان المعظم کا کہ جس میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درینہ جو خواہش تھی وہ رب کائنات نے پوری فرمائی، اور اسی مہینے میں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، اور تیمم کے متعلق جو احکام کا نزول ہوا وہ بھی اسی مہینے میں، اور غزوہ بنو مستلق یہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ اور اسی ماہ شعبان المعظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ حفصہ اور حضرت سیدہ جویریہ سے نکاح بھی فرمایا۔ اسی ماہ شعبان المعظم میں رمضان کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری کے اندر، اور اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس مہینے کی جو سب سے بڑی سند ہے جو حضور کے ساتھ اس مہینے کی نسبت ہے، اور پھر جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں اور شعبان المعظم جو اس کے بعد آنے والا مہینہ ہے اس میں برکتیں عطا فرما۔ تو اب یہ مہینہ شعبان المعظم کا کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے انسان کو موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ جب یہ مہینہ آتا تو صحابہ اکرام جتنے بھی ان کے معاملات ہوتے، کام ہوتے، ان کو کوشش کرتے کہ اسی مہینے کے اندر نپٹا لیا کرتے، تاکہ رمضان المبارک میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کو کیا جائے اور اس کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ اور صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالتے، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی رمضان المبارک سے پہلے کچھ نہ کچھ خرید کر اس کا اہتمام، سحری کا اور افطاری کا اہتمام کر لیں۔ عید کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں تو وہ لے لیں۔ تو صحابہ اکرام کے اس معمول کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان المعظم کا مہینہ بڑا پیارا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں شعبان کے روزے رکھتا ان روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا دوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اس مہینے کے اندر روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے صحابہ نے پوچھا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الصوم افضل بعد رمضان، اور حضور سے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ کس مہینے کا روزہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
شعبان لتعظیم رمضان، یعنی وہ روزہ جو رمضان کی تعظیم کے لیے رکھا جائے شعبان کے مہینے میں، وہ روزہ رمضان المبارک کے مہینوں سے بعد افضل روزہ ہے۔ اور پھر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم کے مہینے میں روزوں کی کثرت کیا کرتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر اتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، لوگوں کو اس مہینے کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، غافل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، پتہ چلا کہ اس مہینے کے اندر ایک تو بندے کے اعمال اپنے رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا اسی مہینے کے اندر ان لوگوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں جنہوں نے آنے والے سال کے اندر اس دنیا سے رخصت ہونا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے اعمال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، اور اس وقت جب ہمارے لیے ہماری موت کا فیصلہ کیا جانا ہو اور اس وقت بھی ہم روزے کی حالت میں ہوں، اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟